اوپر یہاں پہ اب کیپٹل ہمارا جو دارالخلافہ ہے اس کے اندر بڑی تعداد موجود ہے. بالکل. اور خاص طور پہ پٹھوار کے علاقے میں تو اس کی بہت بہتات ہے. اچھا. اور بالا کوٹ سے پھر یہ ڈائیورٹ ہو کے اس وقت یہ مظفر آباد کے ارد گرد پہنچ چکے ہیں. اچھا. تو شاہ صاحب ان کے جو تعداد ہے اس کے مسلسل اضافے کی وجہ یا وجوہات کیا ہیں؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ ان میں ان کے بچے بہت ہوتے ہیں. اچھا. 6 سے اقام فیملی میں 6 سے لے کے 10 بچے دیکھنے میں عام مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ ملکی سطح پر ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی منظم طور پہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ان کو اس کا تدارک جو ہے منظم طریقے پہ کیا جاتا رہا ہو. 1976 کے اس کی دہائی میں، اسی 70 کی دہائی میں کہوں گا کہ ایک ٹیکہ لگایا جاتا تھا جس سے ان کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں اس کا سور کا بخار. اچھا. جس کو سوائن فیور انگلش میں کہا جاتا ہے. صحیح. اس کے ذریعے ایک وائرس ان کے جسم میں داخل کیا جاتا تھا. اچھا. اس کے بعد پھر یہ بخار کا جو یہ وائرس ہے یہ دوسری پاپولیشن میں پھیل جاتا تھا جس سے ان کی موت جو ہے وہ بڑی سینکڑوں کی تعداد میں ہو جاتی تھی. لیکن پڑوسی ملک میں چونکہ اس کی ٹریڈ کی جاتی ہے انہوں نے ہماری اس کو شکایت کی یونائٹڈ نیشنز میں، جس کی بعد ہم نے اس کو روکنا پڑا اس پروسیس کو. صحیح. اب یہ ہے کہ اب اس وقت کوئی ایسی مربوط کوئی نظام ملک میں موجود نہیں ہے جس کے تحت اس کو ختم کیا جا رہا ہو. تو یہ جنگلی سور فصلوں کو کیسے نقصان پہنچاتے ہیں؟ ہاں جی، جنگلی سور چونکہ یہ رات کو نکلتے ہیں اپنی پناہ گاہ سے اور ریوڑ کی شکل میں نکلتے ہیں. عموماً ایک کنبہ جو ہے یہ فیملی جو ہے اس میں 2 بڑے جانور جو مادہ اور نر اور اس کے بعد 7 8 10 بچے ایک لائن میں چلتے ہوئے نکلتے ہیں اور ایک لائن میں چلتے ہوئے فصلوں کی طرف کا رخ کرتے ہیں. ان کی سونگنے کی قوت بہت ہوتی ہے. اور چونکہ جب فصلیں خاص طور پہ یہ دودھیا سٹیج میں ہوتی ہیں، خاص جس طرح مکئی ہے، مکئی کے دانے جب دودھیا ہوتے ہیں، گندم کے دانے میں دودھیا پن پیدا ہوتا ہے تو اس کی مہک فضا میں پھیلتی ہے تو فضا سے اس کو سونگ کے اس کی ڈائریکشن کا اس کی سمت کا اندازہ لگاتے ہیں. اور یہ کماد، مونگ پھلی، مکئی، سبزیات تقریباً ہر قسم کی فصلوں کو اجاڑتے ہیں. یہ اجاڑنے کھاتے کم ہیں، اجاڑتے زیادہ ہیں. اچھا. ایک اور نقصان ان کا جو ہے یہ کسی فصل میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کی اگر وہ اس کو نہ بھی کھائیں نہ بھی اس کو نقصان پہنچائیں، صرف گزر جائیں تو ان کے جسم سے اٹھنے والی بدبو اور ان کے پیشاب کی وجہ سے ان کی بدبو جو ہے یہ اس کی فصل کے میں سرایت کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ بچی کچی فصل کو کسان مویشیوں کو بطور چارہ بھی دینا چاہے تو وہ مویشی اس کو کھانے سے انکار کر دیتے ہیں. اچھا. تو شاہ صاحب ذرا یہ واضح کریں کہ مطلب انسانوں کے اوپر بھی یہ حملہ کرتے ہیں جنگلی سور، کیا ہے سوال؟ جی، انسانوں کے اوپر حملہ کے بہت واقعات ہر سال ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. اچھا. اور کافی تعداد میں زخمی ہونے کے جو ہیں واقعات جو اخباروں میں اور ویسے لوگوں کو آپس میں اس کو کنوے کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک مقامی چینل نے خانے وال کے جنگل میں ایک انسان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے دکھایا اور بالآخر اس نے اس کو مار دیا اور دوسرے قریبی کھڑے ہوئے شخص کا بازو بھی نوچ لیا. اچھا. اور ویسے اس میں جو مارنے والا اس کا وہ جو ایک تو فیملی کی شکل میں چلتے ہیں نا، اس کے پیچھے اس کی فیملی پیچھے ایک اکیلا یہ عموماً نر ہوتا ہے. اچھا. اور اس کے دانت باہر بڑے ہوتے ہیں سائٹوں سے. اچھا. اور اس سے بچنا چاہیے. فیملی عموماً اوائڈ کر جاتی ہے لیکن یہ اکیلا جو ہے جانور جو اس کو کبھی نہ چھیڑیں. ہاں چھیڑنا ہے تو وہ اس کو مکمل تیاری کے ساتھ اس پہ حملہ کریں. لیکن یہ جانور جو ہے یہ اکیلا اس لیے ہوتا ہے کہ فیملی جو ہے یا کنبہ اس کو اپنے سے نکال دیتے ہیں باہر
اس کو مکس نہیں ہونے دیتے، اچھا، اس لیے یہ زیادہ خونخوار اور ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ صحیح۔ تو ان کو کتوں یا بندوقوں سے ان کے حملے کو روکا جا سکتا ہے یا ان کے جنگلی سوروں کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں یہ پریکٹس عام ہے، اچھا، اور اس کو ایک فن کے طور پہ، ایک تفریح کے طور پہ لیا جاتا ہے شکار زیادہ تر شکار کے طور پہ، اچھا، اور اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے اس کا نقصان بھی روکتے ہیں، لیکن یہ ایک تو یہ مہنگا طریقہ ہے، دوسرے اس پہ ٹائم اور لیبر زیادہ اس پہ درکار ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی چند ایک جانور مار لیتے ہیں، زیادہ تعداد میں جانور نہیں مارے جا سکتے۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں 15 20 8 10 جانور بھی آپ مار لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ دوسری اطراف سے یہاں یہ اس کی مائگریشن ہوتی ہے، یہ نقل مکانی کر کے وہ جو خلا ہے فوری پر ہو جاتا ہے۔ تو شاہد صاحب، PARC کے جو ماہرین ہیں اس سلسلے میں وہ کیا طریقہ وضع کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی، اس کے اوپر PARC کے ماہرین نے بہت کام کیا ہے، اور خاص طور پہ اس کی تدارک کے اوپر، اور ہم نے خیری مورت یہاں فتح جنگ کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں تنازع ڈیم میں، اس کے ارد گرد ہم نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، اچھا، اور وہاں ہم نے زندہ جانور بھی مقید کر کے رکھے اس کے، اچھا، اور اس پہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اوسطاً ایک جانور کا کتنا وزن ہے اور وہ کتنی خوراک کھائے گا، اچھا، تاکہ اس میں ایک متعین اس کے اماؤنٹ میں زہر جو ملایا جائے جو کہ اس کو مارنے کے لیے کافی ہو، اس کی ریشو جو ہے یا اس کی وہ تناسب جو ہے وہ اس کا تعین کیا، پھر اس کو اس میں خوراک میں ملایا گیا، اور خوراک کے بارے میں بھی ایسی خوراک کے اجزائے ترکیبی پہ کام کیا ہے جو کہ دوسری فصلوں کی موجودگی میں اس کے لیے اس میں رغبت ہو اور وہ اس کی طرف کھائے، پھر اس کو اس طریقے سے کھلانے کے اوپر بھی تجربہ کیا ہے کہ بیک وقت بہت سے جانور اس کو کھا سکیں، اچھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی جو مسائل ہیں ان کی طرف بھی توجہ دی کہ جو دوسرے جانور، جو دوست جانور ہیں، مویشی ہیں، پرندے ہیں، وہ ان سے بچ سکیں، ان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو شاہ صاحب، جنگلی سوروں کے ساتھ ساتھ چوہوں کا بھی جو ہے سدباب ضروری ہے فصلوں کو بچانے کے لیے، تو اس وقت کون سے طریقے رائج کیے گئے ہیں اس چوہوں کے سدباب کے لیے؟ جی، یہ PRC نے ملکی سطح کے اوپر رہتے ہوئے ملکی جو اویلیبل ہیں زہر ہیں اور تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 طرح کے طریقوں پر کام کیا ہے، ایک تو ہے کیمیائی طریقہ، دوسرا ہے غیر کیمیائی طریقہ۔ اچھا، کیمیائی طریقہ میں زہروں کا استعمال ہے، اور ہمارے ملک میں تو 3 طرح کے زہر مل سکتے۔ اچھا، سب سے پہلا زہر ہے زنک فاسفائٹ، جو عام طور پہ ذمہ داروں میں کالی دوائی کے نام سے مشہور ہے، اچھا، اور یہ فوری اثر کرنے والا زہر ہے۔ دوسرا زہر ہے راکومن، یہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور ذمہ دار اس کو نیلی دوائی کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، تیسرا زہر ہے بروڈیفا کوم، یہ بھی نیلے رنگ کا ہی ملتا ہے، اور اس کے زہروں کے استعمال کے علاوہ دوسرے غیر کیمیائی طریقوں میں پھندوں کا استعمال، ٹکیوں کا استعمال، اور اس کے ساتھ صفائی کا اگر خیال رکھا جائے فصلوں میں بندوں کے اوپر جو بند ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس نہ اگنے دیا جائے، فصلوں کے ارد گرد جھاڑیاں ختم کر دی جائیں، اور پچھلی فصل کا بچا ہوا یا اور کسی قسم کا کوڑا اگر کوڑ کبار پڑا ہو، اس کے ڈھیر پڑے ہوں، اس کو دور کیا جائے، اور بندوں کی چوڑائی کم کی جائے، اور اس کی ہائٹ، جس کی جو اونچائی ہے وہ بھی ممکنہ حد تک کم سے کم رکھی جائے، تو ان کو وہاں رہائش پذیر ہونے میں مشکلات پیش آتی، اور اس طرح ان کی بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ ابھی ہم ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد شاہد منیر صاحب سے مزید گفتگو کریں گے۔